السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مہاراشٹر سے اس وقت ایک بہت اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ حکومت نے مذہب کی تبدیلی کو لے کر ایک نیا قانون نافذ کیا ہے، لیکن جمعیت علماء ہند نے اس قانون پر بڑا اعتراض کیا ہے۔ جمعیت کا کہنا ہے کہ اگر اس قانون کا غلط استعمال ہوا تو کسی مسلمان کا اپنے دین کی بات کرنا، دین کی دعوت دینا یا کسی کو اسلام کے بارے میں بتانا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ آخر قانون میں کیا اور مسلمانوں کو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا اور اس قانون کو سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ بات صرف اتنی ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ کسی کو زبردستی، دھوکے یا لالچ سے مذہب تبدیل نہیں کرایا جائے گا۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جمعیت علماء ہند کا اعتراض یہ ہے کہ قانون میں لالچ اور دھوکے کی تعریف اگر بہت وسیع کر دی گئی تو کوئی شخص اسلام کی خوبی بیان کرے، قرآن کی بات کرے یا آخرت میں نجات کی بات کرے تو اس سے بھی کہیں لالچ نہ سمجھ لیا جائے، اور اگر ایسا ہوا تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ مسلمان اپنی دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام آزادی سے نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے جمعیت کہہ رہی ہے کہ قانون ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی آڑ میں مذہبی آزادی ہی متاثر ہو جائے۔ دوستو، مولانا محمود اسد مدنی صاحب نے کہا ہے کہ مہاراشٹر فریڈم آف ریلیجن ایکٹ 2026 کے نافذ ہونے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قانون کی متعدد دفعات شہریوں کی آزادی، ضمیر، مذہبی آزادی پر پرائیویسی اور شخصی خود اختیاری کے آئینی تحفظات سے متصادم ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ بھارت کی طاقت اس کی گوناگوئی مذہبی اور تہذیبی شناخت میں ہے۔ آئین میں دی گئی مذہبی آزادی پر شہری کے لیے ہے، ہر شہری کے لیے ہے۔ اگر کوئی شہری اپنے مذہب کا آزادانہ انتخاب نہیں کر سکتا تو آئین کی دفعہ 25 میں بے معنی ہو جاتی ہے۔ مولانا مدنی نے آگے کہا کہ مہاراشٹر نے اس قانون کے ذریعے اتر پردیش، گجرات اور مدھیہ پردیش ماڈل کو اختیار کیا ہے، جنہیں جمعیت علماء ہند پہلے ہی سپریم کورٹ آف انڈیا میں چیلنج کر چکی ہے۔ ہمارا بنیادی موقف یہ ہے کہ الائنمنٹ اور فیڈرلمنٹ جس مہم اصطلاحات کو قانون کا حصہ بنانے کے نتیجے میں مذہب کے پرامن تبلیغ کو بھی جرم کے دائرے میں لایا جا رہا ہے، اس طرح اہل ایمان کے لیے اخروی فلاح و نجات کی تعلیم کو بھی لالچ کے زمرے میں رکھا گیا ہے، جو آئین ہند کی دفعہ 25 میں حاصل حق تبلیغ کو براہ راست کالعدم کر دیتا ہے۔ نیز تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اس قانون کی آڑ میں اندھا دھند لوگوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو یہ آئینی اختیار حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی شہری کے نجی ضمیر اور مذہبی انتخاب کی نگراں اور محتسب بن جائے۔ گزشتہ سال سپریم کورٹ نے پہلے بھی اس امر تشویش کا اظہار کیا تھا کہ مذہب کی تبدیلی سے قبل لازمی اعلان، پولیس انکوائری اور ذاتی معلومات کو منظر عام پر لانے جیسی شرائط فرد کی شخصی آزادی پر غیر ضروری اور غیر معمولی بوجھ عائد کرتی ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ مختلف ریاستوں میں تبدیلی مذہب مخالف قوانین کے تجربے کی روشنی میں عدالتوں اور جمہوری اداروں کو صرف ان قوانین کے بیان کردہ مقاصد ہی نہیں بلکہ ان کے قانونی ڈھانچے پس پشت اکثریتی سوچ کے حامل مقاصد ہو رہے ہیں، غلط استعمال کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ مولانا مدنی نے واضح کیا کہ جمعیت علماء ہند کسی بھی ایسی حقیقی کوشش کی مخالف نہیں جس کا مقصد جبر، دھوکہ دہی یا جبر تبدیل مذہب کو روکنا ہو، لیکن مذہبی آزادی کے تحفظ کے نام پر بنایا گیا کوئی نئی قانون خود اس آزادی کو محدود کرنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا، نیز اس کی ایک مخصوص کمیونٹی کے خلاف سزا کا بھی ہتھیار نہیں بنا دیا جا سکتا۔ یہ قانون بہت ہی افسوسناک اور حیران کن ہے۔ جمعیت کے مطابق اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ دوستو، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کو اس کے کیا سمجھیں گے؟ اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کرتے جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و اعمال کی مکمل حفاظت فرمائے، اور انہیں آنے والا ہر دن گزرنے والے دن سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ اب اپنے مذہب کی بات کرنا، اخروی بات کرنا،
آخرت کی بات کرنا، مذہب کی تبلیغ کرنے پر بھی پابندی عائد کی جا رہی ہے، اور کہیں مدرسوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، کہیں مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مدرسوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور طرح طرح سے دماغی ٹورچر کیا جا رہا ہے، اور آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں ایک بڑے امتحان سے مسلمان گزر رہا ہے اس وقت میں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آپ اس کے بارے میں دوستو کیا کہیں گے، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اعمال کی مکمل حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔